نیکی اور بدی کے روپ، حضرت انسان کے بدلتے بہروپ، جرم کی لاتعداد کہانیاں، لیکن پروگرام صرف ایک، جیو FIR، ہر جرم کی فاسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ آئین پاکستان میں درج ہے کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری ریاست کی ہے، لیکن ریاستی اداروں کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے، اور ایسے میں جان و مال کا تحفظ ریاست کی نہیں، خود عوام کی اپنی ذمہ داری بن گئی۔ اور کہتے ہیں نا کہ ہر مرض کا علاج اور ہر مسئلے کا حل موجود ہے، تو اس مسئلے کا حل بھی تلاش کر لیا ہے خود عوام نے۔ جی ہاں، میں اس وقت اس مقام پر موجود ہوں جہاں اس مسئلے کا حل تیار کیا جا رہا ہے۔ کراچی سمیت ملک بھر کی بزنس کمیونٹی نے دہشت گردوں، بھتہ خوروں اور ٹارگٹ کلرز سے بچنے کے لیے بلٹ پروف اور بم پروف گاڑیاں خریدنی شروع کر دی ہیں، لیکن یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، بہت مہنگی ہے یہ ٹیکنالوجی۔ ماضی میں بلٹ پروف گاڑیوں کا استعمال صرف اعلیٰ حکومتی اور سرکاری شخصیات تک محدود تھا، اور لوگ انہیں چہروں سے کم بلٹ پروف گاڑیوں سے زیادہ شناخت کرتے تھے۔ دوسری طرف مالدار افراد کو اپنی ٹور یا شان دکھانی ہوتی تو وہ یہی کام ذاتی محافظوں سے لیتے۔ غرض پرانے وقتوں میں جو کچھ بھی تھا اس میں خطرہ کم اور نمائشی تکلف کا دخل زیادہ تھا، لیکن آج کا منظرنامہ بالکل مختلف ہے، جس میں دہشت گردی، اغوا برائے تاوان، ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری کی وارداتیں معمول بن چکی ہیں، اور ان کے باعث کراچی سمیت پورے ملک میں بلٹ پروف گاڑیاں اب اسٹیٹس سمبل نہیں بلکہ ایجاد کی ماں یعنی ضرورت بن چکی ہیں۔ بلٹ پروف گاڑی کی جو ہے ریکوائرمنٹ اب اس لیے زیادہ ہو گئی ہے کہ اس میں جو ہے وہ آپ گارڈ تو آپ کے ساتھ ہیں لوگوں سے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، لیکن بم سے اور گرینیڈ وغیرہ سے جو ہے وہ بچانے کے لیے آپ کو بلٹ پروف گاڑی چاہیے۔ آج سے 10 سال یا 5 سال پہلے ہمارے ملک میں اتنے برے حالات نہیں تھے اور اتنا سیکورٹی ایشو نہیں تھا، تو لوگوں نے سیکورٹی گارڈز رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ گارڈز گولی کو نہیں روک سکتے، گولی نہیں بتاتی کہ کدھر سے آنا ہے اس نے، تو صرف بلٹ پروف گاڑی ہے جس کے آپ اندر بیٹھ کے یہ فیل کرتے ہیں کہ یو آر پروٹیکٹڈ۔ ایسے لوگ ہیں جن کی اپنی سیکورٹی کمپنیز ہیں اور انہوں نے اپنے لیے گاڑیاں بنوا رہے بہت سارے لوگ ہیں۔ اغوا برائے تاوان اور بھتہ خوری کی ریکارڈ توڑ وارداتوں کے باعث کراچی میں بلٹ پروف گاڑیوں کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد ہر ماہ 25 سے 30 گاڑیوں کو بلٹ پروف کروا رہے ہیں۔ ایک عام گاڑی بلٹ پروف کیسے بنتی ہے، اس کی تفصیلات دلچسپ بھی ہیں اور حیرت انگیز بھی۔ پہلے یہ گاڑی اگر کوئی باہر سے بلٹ پروف منگاتے تھے ان کو تقریباً کوئی 4 کروڑ روپے کی کاسٹ کرتی تھی، ایک لینڈ کروزر ایگزامپل کے طور پر۔ آج یہی بلٹ پروف لینڈ کروزر یہاں پہ لوگوں کو ہم $30,000 کے بنا کے دے رہے ہیں، گاڑی کی قیمت بھی پہلے سے 1/3 ہے۔ تو گاڑی جو باہر سے اتنی پیسہ لوگ فارن ایکسچینج اور یہ وہ ضائع کرتے تھے، اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں وہی چیز یہاں پہ کم قیمت میں دیں اور وہی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے حساب سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موجودہ حالات میں کراچی اور ملک کے دیگر شہروں میں بلٹ پروف گاڑی کا لیول BR6+ یا BR7 ہونا چاہیے، تاکہ خریدنے والا آرمرڈ پیئرسنگ یعنی اسٹیل بلٹ سمیت ہر قسم کی گولیوں اور بم دھماکوں سے محفوظ رہ سکے۔ اس کے علاوہ ایک عام گاڑی کو بلٹ پروف بنانے کے لیے اندرونی اور بیرونی حصوں میں جو تبدیلیاں کی جاتی ہیں، ان کے نتیجے میں گاڑی کا وزن 1000 سے 1500 کلو گرام تک بڑھ جاتا ہے۔ تاہم بیرون ملک سے منگوائے گئے جدید ترین سامان کی بدولت گاڑی کی کارکردگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا شیشہ جو ہے وہ ساؤتھ امریکہ سے آتا ہے، اس کا لوہا جو ہے وہ یورپ سے آتا ہے، اس میں سسپینشن سسٹم جو ہیں وہ زیادہ تر آسٹریلیا یا جرمنی سے آتے ہیں، اس کی بریکنگ سسٹم US ہوتی ہیں، اس کے ہنجز جو ہیں وہ دبئی سے آتے ہیں۔ گاڑی کی ایج تو اس کے یوزیج پہ ہوتی ہے، جتنا آپ اس کو یوز کریں گے یا رف یوز کریں گے وہ اتنی جلدی چیز خراب ہوگی، جتنا آپ اس کو کیئر کر کے چلیں گے تو 5-6 سال 7 سال آرام سے نکالے گا۔ دنیا کی پہلی بلٹ پروف گاڑی 1910 میں بیلامور آرمرڈ موٹر بینک کے نام سے بنائی گئی۔ پھر 1914 میں رولز رائس کمپنی نے برٹش آرمی کے لیے رولز رائس گھوسٹ کے نام سے بلٹ پروف گاڑی تیار کی۔ تاہم کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ پیوس وہ پہلے سویلین VIP تھے جن کے لیے جرمن کمپنی مرسیڈیز بینز نے 1930 میں بلٹ پروف گاڑی بنائی۔ اس کے بعد یہ گاڑیاں عام ہوتی گئیں۔
آج کل ان گاڑیوں کی ڈیمانڈ ان ممالک میں زیادہ ہے جو خانہ جنگی کی لپیٹ میں ہیں۔ اگر پاکستان اس فہرست میں ابھی خاصا پیچھے ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں گزشتہ 5 سالوں کے دوران 196 بلٹ پروف گاڑیاں بیرون ملک سے منگوائی گئیں، جبکہ مقامی سطح پر تیار کرائی جانے والی گاڑیوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ جن مقامی شخصیات نے بلٹ پروف گاڑیاں امپورٹ کی، ان میں سابق صدر آصف علی زرداری، چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی، فریال تالپور اور دیگر شخصیات شامل ہیں۔ GeoFIR کے لیے کیمرامین علی سجاد کے ساتھ ذیشان شاہ، کراچی۔